Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balikar thank you program straight forward with Talhaj Toy mein. آج یقیناً سائیں خبر آ کہ جے کا پولیٹیکل انتخابی مہم پولیٹیکل کیمپین بلاول بھٹو زرداری صاحب پیپلز پارٹی لائے لائن تھا نہ نون لیگ تھی ہلائے نہ کبھی سیاسی جماعت ایڈیا جو کہ ہنمل پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جی سیاسی کیمپین جو مقابلو کرے سکے یقیناً پیپلز پارٹی ہنمل لیڈنگ پوزیشن میں ہن کرے نظر تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو لاہور میں ویلکم ملیو آ لگے یہیں تو جو کینڈیڈیٹ جو سٹیچر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو آ کہیں بے جو نہ ہے جو کو عوام رسپانس دے تھی بلاول بھٹے کے وہ بھی اسان رسپانس کہیں بے سیاستدان لائے کون تاریسوں without any further delay موسیٰ کہتے اج جے ان اسپیشل ایپیسوڈ میں موجود آئیں none other than chairman پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب. بلاول صاحب thank you so very much sir for giving us your precious time. سر پہلا سوال, اب الیکشن میں 20 دن کے قریب بچے ہیں, صرف بلاول بھٹو زرداری میدان میں نظر آ رہا ہے, نون لیگ کی طرف سے کوئی کسی بھی پارٹی کی طرف سے وہ کیمپین نہیں ہے جو آج پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے. Why is that sir? پاکستان پیپلز پارٹی آج سے نہیں کافی دیر سے ہمارا کیمپین چل رہا ہے اور الحمدللہ اب تو عروج پہ پہنچ چکا ہے, 2-3 ہفتے ہی رہتے ہیں. باقی جماعتیں تو آپ ان سے سوال کریں, اس سے میرا خیال میں ایک بہت برا امپریشن کیا ہے. ہمارا الیکشن کا کریڈیبلٹی کو لیجیٹیمیسی پہ اثر ہوا ہے کہ میاں صاحب واپس آیا, ایک جلسہ کیا اور تب سے گھر میں بیٹھا ہے. بہتر ہوتا کہ میاں صاحب ایک کیمپینز کا سلسلہ جاری رکھتا اور اسی طریقے سے ایک الیکشن کا ماحول بن. آپ سے ڈر گئے؟ وہ حالات سے شاید ڈر گئے, وہ خود آپ کو بتا سکے گا. بٹ جس طریقے سے انہوں نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ عوامی کیمپین نہیں کرنا ہے اور ایک امپریشن بنانا ہے کہ انیویٹیبل ہے کہ ہم ہی آئیں گے, اور اسی امپریشن پہ وہ شاید الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. وہ اس طریقے سے الیکشنز نہیں لڑے جاتے, منشور دیا جاتا ہے. اب ہمارا 2-3 ہفتے ہی رہتے ہیں الیکشن میں اور ابھی تک کسی اور جماعت کا نہ منشور آیا ہے, نہ ان کا کوئی پروگرام آیا ہے, نہ وہ عوام کے پاس جا کے ان کے ساتھ مانگ رہے ہیں. تو یہ ضرور پاکستان کی جمہوریت کے لیے, ہمارا الیکشن پروسیس کے لیے نقصان دہ ہے, ان کے لیے نقصان دہ ہیں. بٹ ان کی مرضی ہے, وہ جیسے ان کا اپنا پارٹی کا کیمپین چلانا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ہر الیکشن میں ہم عوام کے پاس جا کے اپنا منشور, اپنا نظریہ کے طاقت پہ ہم الیکشن لڑتے ہیں اور امید ہے کہ جیتیں گے بھی. بلاول صاحب, سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا کنٹرول, ہولڈ, ووٹر, سپورٹر مونوپلی کریٹڈ ہو چکی ہے کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا پیپلز پارٹی کا. یہ مونوپلی کیسے کریٹ ہوئی سر؟ آئی ڈونٹ نو کہ مونوپلی, آئی تھنک کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے کم, عوام کی وجہ سے, عوام کی جو لگاؤ ہے, محبت ہے, رشتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ اپنی جگہ, اور ہمارے جو جماعت ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, امیدوار ہے, عہدیدار ہے, وہ مسلسل عوام میں رہتے ہیں. ہمارا کیمپین صرف الیکشن میں شروع, ویسے الیکشن کا مہم تو الیکشن کے سلسلے میں الیکشن کیمپین تو شروع ہوتے ہیں, لیکن پورے 5 سال ہم کسی نہ کسی صورت میں عوام کے ساتھ رہتے ہیں. یا کبھی ہمارا لانگ مارچ ہوتا ہے, احتجاجی مہم چل رہا ہے, یا کوئی سیلاب یا کوئی ایسے آفت ہو تو ان دنوں میں بھی ہمارے لوگ عوام کے درمیان ہی ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے ایک کنیکشن, ایک رشتہ, ایک تعلق بنتا ہے کہ عوام یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا کوشش یہ ہوتا ہے کہ ان کے مسائل کم کرے, ان کے دکھ درد میں ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں, ان کے خوشی میں ان کے ساتھ دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر الیکشن میں ماضی کا الیکشن سے کمپیئر کرتے ہوئے بہتر نتیجہ ملتا ہے, زیادہ سیٹس ملتے ہیں. اور امید یہی ہے اس بار انشاءاللہ تعالی سندھ کے عوام سے کہ وہ ہمیں بھاری اکثریت دلوائیں گے. اور اس طریقے سے اگر میں نے اپنا جلسہ میں بھی کہا کہ مجھے آپ بھاری اکثریت دلوائے, میں چاہتا ہوں کہ میں سندھ کا چپا پہ کام کروا دوں, میں چاہتا ہوں کہ میرے نمائندے وہاں موجود ہو تو وہ کام کے سامنے رکاوٹ نہیں بنے, وہ عوام کے لیے سہولت بنے, اور ہم مل کے جگہ جگہ کام کروائے.
ایک جو مجھے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ یہ تاریخ میں پہلی بار پاکستان پیپلز پارٹی نے بلدیاتی الیکشنز میں بھی جو سندھ کے سب سے بڑے شہر ہیں حیدرآباد اور کراچی، وہاں بھی اب ہمارے میئرز منتخب ہوئے. تو امید یہ ہے کہ الیکشن میں اگر ان کو جو ایم پی ایز ہے، ایم این ایز ہے حیدرآباد سے، کراچی سے، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو، تو وہ پہلی بار ہوگا جہاں سارے جو دا ٹیئرز آف گورنمنٹ، پروونشل ہو گیا، لوکل باڈی ہو گیا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوں گے. جب ہم مل کے کام کریں گے تو ہمارا کام کرنے میں آسانیاں پیدا ہوں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ ہم ماضی سے بھی زیادہ کام کروائیں گے انشاءاللہ. بلاول صاحب، آپ اپنی نیریٹو ہمیشہ میں دیا ہے، لوگوں کو دیا ہے، پاکستان کے عوام کو دیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف تیسری قوت کی مدد لے کر، دوسرے کندھوں کا سہارا لے کر، تھرڈ امپائر کی مدد لے کر پاور میں آنا چاہتے ہیں. اور یقیناً یہ بات بھی واضح ہے کہ وہ اتنے مقبول نہیں ہیں، ان کی مقبولیت اتنی نہیں جتنی قبولیت ہے. آپ کی مقبولیت زیادہ ہے، قبولیت کم ہے سر؟ نہیں، میرا خیال میں آپ یہ جو تاثر میاں صاحب دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، وہ اپنے قبولیت کا تاثر دینا چاہ رہا ہے، بٹ اتنا بھی قبول نہیں ہے جتنا تاثر میڈیا میں اور جگہ جگہ پہنچایا جا رہا ہے. دیکھیے اس کے اپنے ایک ماضی ہیں، ایک تاریخ ہے. پہلی دفعہ تو وزیر اعظم نہیں بننے جا رہا ہے، یہ 3 دفعہ پہلے وزیر اعظم رہا ہے. ہر دفعہ اس نے کسی اور کے کندھے پہ سوار ہو کے وزیر اعظم بنے ہیں. پہلی دفعہ جو نواز 1 تھا وہ آئی جے آئی کی صورت میں وزیر اعظم بنا تھا، پھر انہی لوگوں کے ساتھ لڑا جنہوں نے اس کو وزیر اعظم بنایا اور نقصان ہمارا پاکستان کا ہوا. دوسری دفعہ وہ اس کو وزیر اعظم بنایا گیا، تب بھی امیر المومنین بننے کی کوشش میں مصروف تھا میاں صاحب کا جو دوسری دور تھا. تب بھی انہی لوگوں سے لڑ پڑا جنہوں نے ان کو حکومت دلوایا اور نقصان پاکستان کا ہوا، عوام کا ہوا. تیسری بار میاں صاحب وزیر اعظم بنا اور ایک بار پھر مجھے کیوں نکالا کا بیانیہ کے ساتھ وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلا، نقصان ہوا تو عوام کا ہوا. تو اب چوتھی بار جو ہے اگر کسی طریقے سے میاں صاحب چوتھی بار بھی وزیر اعظم بنتا ہے تو انہوں نے انہی لوگوں کے ساتھ لڑنا ہے اور ایک بار پھر پوچھنا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، نقصان عوام کا، آپ کا، پاکستان کا ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی عوام پہ اعتماد کر رہی ہے، عوام کے پاس جا رہی ہے. ہمارا عوامی معاشی معاہدہ اور 10 نکاتی ایجنڈا ہم سمجھتے ہیں یہ واحد حل ہے بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کے جو سب سے بڑے ایشوز ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم حکومت بنائیں گے تو ہم پورا ملک کو ساتھ لے کے اکٹھا کر کے ان تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے. جب تک ہمارے سیاسی مخالفین ہیں وہ تو نفرت اور تقسیم کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے نہ ملک چل سکے گا، نہ کوئی حکومت چل سکے گا، اور نہ ہم ان جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان سے ہم نجات پائیں گے. بلاول صاحب، یو آر دا موسٹ ویل ایجوکیٹڈ پولیٹیشین ان پاکستان، میں کہوں گا، اور ماشاءاللہ سے آپ جوان بھی ہیں، نوجوانوں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں. بلاول صاحب، اگر آپ نے لیجیٹیمیسی کی بات کی الیکشنز کی، سر قائد اعظم کی ایمبولینس، لیاقت علی خان کا مرڈر، فاطمہ جناح، ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر، شہادت بے نظیر بھٹو کی، کیا، اور جتنے بھی اینالسٹ ہیں بلاول صاحب وہ یہی کہتے ہیں کہ 76 ایئرز میں ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشنز نہیں ملے ہیں، اب ملیں گے. سر کیا یہ ہماری ہسٹری چینج ہوگی سر آپ کی لیڈرشپ میں؟ ہم نے اپنا قسمت کو تبدیل کرنا ہے اور خود کرنا ہے. ایسے تو نہیں ہوگا کہ خود بخود چیزیں چینج ہوں گے، ہمیں ذمہ داری لینا پڑے گا، اور سب سے پہلے سیاستدانوں کو یہ ذمہ داری لینا پڑے گا. ہمارے تو کافی پرانے مطالبہ ہے کہ سارے جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس خواہش میں یا اس میں ہم ناکام رہیں گے جب تک سیاستدان سیاست کے دائرے میں رہ کے اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کرتے. تو وی نیڈ ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی ایز پولیٹیشینز، وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ ڈیسائڈ کہ کیا رولز آف دا گیم کیا ہوں گے. آپ نے اگر سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کرنا ہے
اور ہر کسی کا یہی اپروچ ہوگا کہ یہ میں کھیلوں گا یا میں کسی کو نہیں کھیلنے دوں گا, تو اس طریقے سے نقصان ہمارا ملک کا ہو رہا ہے, عوام کا ہو رہا ہے, اینڈ اوبیسلی ہمارا جمہوریت کا, ہمارا الیکشن پروسیس کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخ یہ رہا ہے کہ ہم نے ہمیشہ وہ ریفارمز کیے جس سے الیکشنز, فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانے کے لیے جو ریفارم ضروری ہے ہم نے وہ کروائے ہیں. ماضی میں اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ نامزد ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی کے ریفارمز کے بعد اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان ایک نیگوشیشن کے بعد یہ ہوتے چنے جاتے ہیں. مزید ریفارمز کی ضرورت ہوں گے, لیکن جب تک ہم سیاستدان خود جو ہے وہ جمہوریت اور سیاست جو جس پہ ہم بات کرتے ہیں اس پہ ہم عمل درآمد نہیں کریں گے, تب تک جیسے آپ کہہ رہی ہیں ویسے ہی یہ کنٹینیو ہوتا جائے گا. پہلے ملک ٹوٹ چکا ہے سر, اللہ نہ کرے ایسا دوبارہ. انشاءاللہ ایسے کچھ سر آپ نے انتقامی سیاست کے اوپر ایک بڑا اچھا نیریٹو بلڈ کیا ہے جس کو میں ڈرٹی پالیٹکس کہتا ہوں. سر ڈو یو تھنک سر آپ اس نیریٹو کے ذریعے یہ 76 ایئر اولڈ پریکٹس ختم کروا پائیں گے؟ سر ہم نے پہلے تو ختم کروایا تھا نا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی بار وزیر اعظم بنی تو پہلی دن پہ اس نے تمام جو سیاسی قیدی تھے وہ رہا کیے. پچھلے دور میں جب صدر زرداری صدر بنا تو he had spent 11.5 years in prison. وہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہمارے خلاف, ہمارا پارٹی کے خلاف بہت ایک مطلب وائلنس کا اور ناٹ جسٹ سیاسی ایگزیکٹلی اور ایک مفاہمت کا روایت قائم کیا, اور ایک سیاسی قیدی ہمارا دور میں نہیں تھا. میڈیا کا آزادی تھی, جوڈیشری کا آزادی تھا, اور ہم نے ہمارے جمہوریت کو, ہمارا نظام کو اسٹرینتھن کیا. یہ پھر میاں صاحب آیا, پھر اپنے مخالفوں پر کیسز بنانے والا سلسلہ پھر سے شروع کیا ہے. اسی سلسلہ کو آگے لے کے چلتے ہوئے خان صاحب نے جب حکومت میں سنبھالا تو تمام سیاسی مخالف کو اس کا زور تھا کہ ان کو ہم نے جیل میں بند کرنا ہے. اور افسوس کے ساتھ پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی جو ہمارا 18 مہینے گزرے اس میں بھی ہم خان صاحب سے تو اس سے پہلے جو حکومت ہے اس سے تو بہتر ہمارا کردار اس حوالے سے تو نہیں تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ارادہ ہے, اگر مجھے یہ موقع دیا جاتا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بنوں تو میں انشاءاللہ تعالی اسی اسپرٹ کو آگے لے کے چلتے ہوئے سیاسی انتقام پہ نہیں, ملک کی خدمت کرنے کے لیے. میری والدہ یہ کہتی تھی کہ یو ہیو 24 hours in a day, آپ یا وہ 24 hours اس چیز پہ ضائع کریں کہ آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو پکڑنا ہے, آپ نے انتقام لینا ہے, یا آپ وہ 24 hours کو عوام کی خدمت پہ استعمال کریں. تو ہمارا ارادہ یہ ہے. یوزنگ ٹائم کو آپ اس طرح مینیج کریں گے کہ ایک بھی منٹ ضائع نہ ہو. سر یقیناً آپ کے منشور کے پر مجھے آنا ہے, لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال سر. اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان بنتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب کیا بنیں گے؟ وہ صدر زرداری صاحب کی اپنا جو پاکستان پیپلز پارٹی, جو میرا پروپوزل ہوگا صدر زرداری کے لیے کہ وہ آئے, ایک بار پھر ملک کا صدر بنے اور ہمارا سرپرستی کرے, ملک میں وہ ماحول بنائے جس کا ریکنسیلیشن کا جیسے اس کی ایک ایکسپیرینس ہے اور ایک طریقہ ہے, وہ ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت. اور صدر زرداری نے ماضی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس ملک کا واحد سیاستدان ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کے کام کر سکتا ہے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ کی جو کیمپین ہے, ہر کوئی دیکھ کے انہیں کہہ رہا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شہید رانی آپ کے لیے کیمپین کر رہی ہے. A few words about her آصفہ بی بی بالکل بڑا مدد کر رہی ہے ہماری, اور جہاں جہاں میں نہیں پہنچ سک رہا ہوں الیکشن کیمپین میں, آصفہ خود پہنچ رہی ہیں, اور ماشاءاللہ الیکشن کیمپین بھی بہت اچھا چل رہی ہے. اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی وہ ایک تو اور ایریاز رہتے ہیں سندھ میں جہاں آصفہ بی بی نے جانی ہے, پھر وہ لاہور پہنچیں گی, اور میرا جو NA 127 میں الیکشن کیمپین ہے وہاں بھی وہ اپنا حصہ ڈالی. شہید رانی کا وہ کون سا خواب ہے جو بلاول بھٹو پورا کرنا چاہتا ہے؟ جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے چاہا کہ ہمارا ملک میں that we become a modern nation that can hold our heads high on the world stage, جہاں ہم جو غربت اور بے روزگاری اور عوام کی جو
اصل مسئلے ہیں ان کو ایڈریس کرے, جہاں ہمارا نظام, ہمارا حکومت عوام کے مسائل حل کرنے میں, ان کے پریشانیاں کم کرنے میں ہم اپنا ٹائم گزارے. اور شی ہیڈ اے ویژن فار دس کنٹری ٹو بی اے پیسفل, پراسپرس, progressive country, and I think that is possible. اب ہم 2024 میں elections کے لیے چل رہے ہیں, and I want to make the 2024 کا پاکستان جس سے ہمارے لوگوں کو, ہمارے عوام کو وہ فخر کر سکتے کہ یہ میرا پاکستان ہے, اور یہ جگہ جگہ جا سکے اور اس بات کے فخر کر سکے. بلاول صاحب, آپ نے جو 10 پوائنٹس دیے ہیں ان کو دیکھ کے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ کے دل میں ہر انسان کا درد ہے. ویلفیئر اسٹیٹ آپ بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ کسی کو کوئی مشکل نہ ہو. ریسٹ آف دا منشور جس میں فورن پالیسی, ڈیفینس گائیڈ لائنس اور بہت سارے انٹرنل ایکسٹرنل ایشوز ہیں. بلاول صاحب, وین کین وی ایکسپیکٹ دیم؟ اور وہ ہے, میں نے اس وقت جو سب سے ضروری بات ہے وہ جو معاشی بحران سے جس سے ہم گزر رہے ہیں, آپ عوام سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو اس وقت غربت, بے روزگاری اور سب سے زیادہ مہنگائی ہے, یہ ان کے سب سے important issues ہے, the main issues that the people are facing. تو ان ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا یہ منشور بنایا کہ اگر ہم نے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے, اگر ہم نے اس بڑھتی ہوئی غربت اور بے روزگاری کا مقابلہ کرنا ہے, تو یہ ہمارا 10 نکاتی معاشی معاہدہ ضروری ہے. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر آپ جو پسماندہ طبقات ہے, جو باٹم آف دا پیرامڈ ہے, جو غریب ترین لوگ ہیں, اس پہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہو تو اس طریقے سے آپ نہ صرف غربت, بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہو, مگر آپ اپنا معیشت کو زیادہ مضبوط بناتے ہو. ہمارا پروپوزل باقی سیاسی جماعتوں کی طرح صرف نعرے نہیں ہیں. ہم نے ان ہر پوائنٹ کے پیچھے ایک فائنینشل پلان ہے کہ ہم اس کا فائنانسنگ کہاں سے لیں گے. فائنانسنگ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم گورنمنٹ کی سپینڈنگ میں, وفاق کی سپینڈنگ میں کٹوتی کر کے ان منصوبے کو فنڈ کریں گے. اور یہ جو تمام منصوبے ہیں ہم نے اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے سندھ میں شروع کر دیا ہے کام. کوئی پائلٹ پروجیکٹ شروع ہوا ہے یا کوئی کوشش اس میں ہمارا چلتا آ رہا ہے. جیسے یہ 30 لاکھ گھر کے ہمارا وعدہ ہے کہ پاکستان بھر میں ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہتے ہیں, پکے گھر, اور غریب ترین عورتوں کو اس کا مالکانہ حقوق دینا چاہتے ہیں. تو وہ ہم سندھ میں 20 لاکھ گھر سیلاب متاثرین کے لیے بنا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے. پورا پاکستان میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں. جو ہم مفت علاج کے کانسیپٹ جو ہم ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر صوبہ میں لے کے آنا چاہتے ہیں, وہ ہم نے سندھ کے ہر ڈسٹرکٹ میں تقریباً یا مفت دل کا علاج, یا کڈنی کا علاج, یا SIUT, یا گمبٹ, یا NICVD, یا چائلڈ لائف فاؤنڈیشن, یا NICH, یا مختلف ایسے ادارے بنائے ہیں جو آپ نواز شریف کے لیے لاہور میں بنا رہے ہیں, جو انشاءاللہ میاں صاحب کے لیے ہم رائے ون میں بھی بنائیں گے. یہ جو مفت علاج اور معیاری علاج کرواتا ہے. پر میاں صاحب کو مفت علاج کی ضرورت نہیں, پیسے بہت ہیں ان کے پاس, معیاری مل جائے, لنڈن نہیں جانا پڑے گا. لنڈن نہ جانا پڑے نا, وہ بہت دور ہے. ایکچولی ہمارا اس خاص طور پہ NICVD کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دل کے اگر آپ کو تکلیف ہو تو 90 منٹ کے اندر ہی اندر آپ کو ہاسپٹل میں اگر آپ پہنچے تو آپ کا جان بچ سکتا ہے. تو ہمارا جو سندھ میں ہمارا نیٹ ورک ہم نے بنایا ہے تو اسی سوچ کے پیچھے کہ ہر 90 منٹ کے فاصلے پہ ہم یہ ہاسپٹلز قائم کریں. تو ایسی کوئی بات ہمارا وعدے میں, ہمارے عوامی معاشی معاہدے میں موجود نہیں ہے جس کا ہمارا فائنانسنگ نہ ہو, یا ہم نے کسی نہ کسی صورت میں سندھ میں اسے ابھی سے کام نہ کیا. بلاول صاحب, گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. ڈونٹ گو اینی ویئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک اسٹریٹ فارورڈ میں, اور اب گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ. سر, آپ یقیناً آپ کے نیریٹو میں واضح ہے کہ تیر کا مقابلہ شیر سے ہے. بلہ بیچارہ چلا گیا پیچھے. اب بلے کے ٹوٹنے کا سر آپ کو افسوس ہوا؟ افسوس تو بحیثیت ایک سیاستدان, جمہوری سیاستدان, جمہوری کارکن تو ہوگا کہ ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ جیسے کہ کسی کے ساتھ یہ ہو, اور ان کا نشان ہونا چاہیے الیکشنز میں تاکہ ان کے تمام سپورٹرز کو یہ موقع ملے الیکشنز میں حصہ لینے کے لیے, اپنے پسندیدہ جماعت کو ووٹ کرنے کے لیے. مگر اس میں قصور کس کا ہے؟
کہ یہ میرا قصور ہے یا سپریم کورٹ کا قصور ہے یا الیکشن کمیشن کا قصور ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے انٹر پارٹی الیکشنز نہیں کروائے. جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس میں تو کورٹس کا قصور ہے. وہ تو اپنی جگہ, مگر اگر ان کو جب خان صاحب خود وزیر اعظم تھا تب ان کو فرسٹ نوٹس ملا کہ آپ اپنا انٹر پارٹی الیکشنز کروا دیں. انہوں نے اس سے پہلے بھی جو انٹر پارٹی الیکشنز کروائے وہ تمام جو الیکشنز تھے وہ متنازع رہے ہیں. جب وہ کورٹ پہ چلے جاتے ہیں تو ان کو وکیل کو 2 دن کا موقع دیا جاتا ہے. پورا دن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب بیٹھتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ چلے آپ نے کہا کہ اس شخص کا آپ نے اپنا پارٹی سے آپ نے نکالا ہے, اگلی پیشی پہ آپ لے کر آئے وہ کاغذ جو ثبوت تھے ہمیں کہ آپ نے ان کو نکلوائے. اگلا دن وہ نہیں دے سکے ان کو ثبوت. وہ نہ ان کا کورٹ میں آرگیومنٹ تیار تھا, نہ ان کا لیگل آرگیومنٹ تیار تھا, نہ انہوں نے اپنا الیکشن میں, خاص طور پہ اس قسم کے حالات جب آپ گزر رہے ہیں, شاید پہلی بار ہے کہ پی ٹی آئی اس قسم کے حالات کے مقابلہ کر رہے ہیں, تو اس قسم کے حالات میں جب کوئی سیاسی جماعت ہو تو ان کو ایکسٹرا کیئرفل ہونا چاہیے, ایکسٹرا انشور کرنا چاہیے کہ مجھ سے ایسے کوئی غلطی نہیں ہوا جس سے میں ٹیکنیکلی ناک آؤٹ ہو سکتا ہوں. اور افسوس کے ساتھ نہ صرف انہوں نے یہ غلطی کیا مگر نہ انہوں نے لیگلی اپنا کیس کورٹ میں پلیڈ کیا. سو جس کی وجہ سے میں I'm concerned, I feel sorry for the PTI voter, for the PTI worker, جن کو اپنے پارٹی کی قیادت کی وجہ سے, اپنی پارٹی کے لیگل ٹیم کی وجہ سے یہ مشکلات کا سامنے کرنے پڑ رہے ہیں. ہمارے یہ اب رومر جو پھیل چکا ہے کہ یہ جنہوں نے جس طریقے سے انہوں نے لائرز کے حوالے کیا ہے اپنا پارٹی کو, I don't mean کہ اپنا قیادت کو, مگر اس کا ڈے ٹو ڈے افیئرس وہ وکلا چلا رہے ہیں, اور ان کے جو سیاسی ورکر ہے, جو ان کا لیڈرشپ تھا, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ یا جو بھی, وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں, اور اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو کارکن کو تو ضرور ہو رہا ہے, مگر ان سے پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کے کارکن سے میرا یہ پیغام ہے, میں جگہ جگہ جا کے اس پہ زور دے رہا ہوں کہ اب الیکشن 2-3 ہفتوں کی بات ہے, مقابلہ تیر اور شہر کے درمیان ہے. اب آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, آپ اپنا ووٹ ضائع نہ کریں, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. ہم آج بھی میاں صاحب کے یہ 4تھی بار بننے کا سازش کو ناکام کروا سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس شہر کا شکار کروں. بلاول صاحب, 2/3 اکثریت اتنا بڑا چیلنج کیوں بن گیا ہے, اور اگر پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے تو کیا آپ ایکسیپٹ کر لیں گے پھر سے نون لیگ کا پرائم منسٹر, اور بنیں گے فورن نہیں, وہ 2/3 اکثریت کا کیا بات کریں, میجورٹی وہ ہوتا ہے نا سر, ایک پی ڈی ایم کی طرح ایک کولیشن گورنمنٹ. میرا خیال میں ایک تو 2/3 اکثریت, 2/3 اکثریت, یا 2/3 اکثریت خاص طور پہ مسلم لیگ کے لیے نہ صرف مشکل ہے, ناممکن ہے. وہ حالات ایسے نہیں ہیں, وہ شاید اپنے نہیں نکلے ہیں کیمپین کے لیے, لیکن ہمارا جو انٹریکشن چاروں صوبوں میں پاکستان کے عوام کے ساتھ رہا ہے, بہت سا مخالفت ہے مسلم لیگ کے لیے, مسلم لیگ کے سیاستدانوں کے لیے اس پرانی سیاست سے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی 2/3 میجورٹی کا سوال ہی نہیں ہے. میں تو امید رکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے گا. ہم تو انڈیپینڈنس کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے, اور میاں صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن ہوگا. ورسٹ کیس سیناریو, اف ناٹ, اگر پی ڈی ایم جیسی گورنمنٹ دوبارہ آتی ہے, will you accept them, will you be their foreign minister? نہیں, جو once bitten twice shy. اگر آپ ان کا یا جس کا بھی حکومت بنتا ہے, اگر ان کا ارادہ یہی ہے کہ ہم نے وہی پرانی سیاست کرنا ہے, وہی نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنا ہے, وہی سیاسی انتقام کا سیاست کرنا ہے, تو پھر میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ اس کا ہم حصہ بنیں. جب ہم پی ڈی ایم کے میں شامل, اس کا بنیاد رکھا, پھر ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں, تو تب نیت یہ تھا کہ ہم نے پاکستان میں جو معاشی بحران ہے, جو جمہوری بحران ہے, جو خارجہ سطح پہ بحران پیدا ہو چکا ہے, یہ جو امتحان ہے ہمارے ملک کے, ہم نے سب مل کے ایک یونٹی کے ساتھ, ایک یکجہتی کے ساتھ, ایک سیریسنس کے ساتھ, ایک ذمہ داری کے ساتھ یہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. مگر ہمارے جو اتحادی تھے ان کا دلچسپی
ان مسائل کا مقابلہ کرنے، ان مسائل کا حل نکالنے سے پہ نہیں تھے، ان کے اپنے مسائل حل کرنے، اپنی سیاسی مخالفین کا بندوبست کرنے، انہوں نے اس پہ زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے، جس کا نقصان پاکستان کی معیشت، پاکستان کے عوام کو ہوا۔ سر آپ کو افسوس ہے آپ پی ڈی ایم کا حصہ تھے، ریگریٹ کرتے ہیں سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری سیاست کا یہ ایک حصہ ہے کہ آپ نے مل کے کولیشنز بنا کے، I don't mean political party coalitions، مگر coalitions of people، of segments of the society، ان کو اکٹھا کر کے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے۔ ان حالات میں جہاں خان صاحب کا ایک پلان تھا، ایک منصوبہ تھا کہ ہمارے ملک میں نہ صرف جمہوری نظام کو ختم کیا جائے مگر 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، NFC ایوارڈ کو میں تبدیلی لے آیا جائے، اور ایک وہ بیسکلی 1 یونٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ پھر ایک بار پھر پاکستان میں مسلط کرنے کا کوشش کر رہے تھے۔ یہ کوئی دکی چکی بات نہیں تھی۔ خان صاحب جگہ جگہ جا کے 18ویں ترمیم کے خلاف، 1973 کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتا تھا، وہ ایوب خان کا تعریف کرتا تھا اور جمہوری سیاستدانوں پہ تنقید کرتا تھا۔ جس طریقے سے وہ ہر ادارہ کو، پاکستان کا ہر ادارہ کو اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہ رہا تھا، سپریم کورٹ سے لے کے ISI تک، یہ ہمارے لیے ایک بہت خطرناک ایک منصوبہ لگ رہا تھا۔ اینڈ اس منصوبہ کو روکنے کے لیے میرے خیال میں جو عدم اعتماد ہوا، جو پی ڈی ایم نے جو سیاست کی، اس کا فائدہ یہ رہا کہ ہم نے اس منصوبہ کو جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے نظام کے خلاف منصوبہ تھا، اس میں ہم کامیاب رہے۔ تو therefore I don't regret that۔ پھر ہم نے جو آپس میں جو ذمہ داریاں بانٹی تھی کہ میں نے خواجہ سطح کو سنبھالنا تھا، ان کا خزانہ انہوں نے سنبھالنا تھا، اور ایگزیکٹو کو سنبھالنا تھا، تو اس میں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی ہم نے اپنے خلوص نیت کے ساتھ کام کیا، دن رات کام کیا، اور آج تک فخر کرتے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے یہ XYZ ہے۔ جہاں تک ان کا معاشی پالیسی کا اور معیشت کو چلانے کی جو ان کا کانسیپٹ تھا، انہوں نے سیاست، کہتے تو تھے کہ ہم سیاست کو قربان کر کے ریاست کو بچائیں گے، اگر اصل میں انہوں نے ریاست کو، معیشت کو، سب کچھ قربان کر کے اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ملک کو نقصان پہنچایا۔ بلاول صاحب، آپ ماشاءاللہ سے اس ملک کے کامیاب ترین فورن منسٹر رہے ہیں۔ سر ایک بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے ایران کے ساتھ ہمارا بھی۔ اس وقت ہم دیکھیں تو افغانستان ہم سے خوش نہیں ہے، ایران کے ساتھ ہماری ریلیشنز، انڈیا تو دشمن تھا ہی، ہمارے فورن ریلیشنز کیوں اتنی مشکل میں ہیں بلاول صاحب؟ بالکل، آج کا جو کل کا جو واقعہ تھا یا آج کا جو واقعہ تھا، اس پہ اس کا ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ کوئی بھی ملک یہ برداشت نہیں کر سکتا ہے کہ اپنا سوورینٹی وائلیٹ کیا جائے، اور جب میں وزیر خارجہ تھا تو خاص طور پہ ایران کے ساتھ ہم نے انگیج کیا، ہمارا اچھا تعلقات بنے، جو کام 5-10 سال سے نہیں ہوا ہم نے وہ پھر سے شروع کیا۔ ہمارا بڑا ہائی لیول اور بڑا انٹریگیٹ انگیجمنٹس تھے ان کے ساتھ، اور جو سیکیورٹی چیلنجز دونوں پاکستان کو، ایران کے لیے بھی جو سیکیورٹی چیلنجز تھے اور ہے، ان پہ ہمارا بہت بات چیت ہوا۔ ہم نے تو ایک پورا میکنزم بنایا کہ ہم کیسے ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ سب کچھ کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے لیے تو یہ بہت سرپرائزنگ تھا، بہت الارمنگ تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ اور آج بھی ہمارا زور یہ ہونا چاہیے کہ ہم ڈپلومیسی کے تھرو، ڈپلومیٹکلی اس کو انگیج کر کے اور ڈپلومیٹکلی اس کا حل نکلے۔ ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر طرف، ایک طرف تو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات، دوسری طرف افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، تیسری طرف اب ایران کے ساتھ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے۔ یہ ہم سب کے لیے، پورا ریجن کے لیے ایک خطرناک ایٹماسفیئر بن رہا ہے۔ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم اپنے تمام نیبرز کے ساتھ وہ ریلیشن شپ رکھے جس سے ہمارا عوام کو فائدہ ہو، ہمارا عوام کاروبار کر سکے، ان کو معاشی طور پہ فائدہ ہو، ہمارا کنیکٹیوٹی ہو۔ کوئی آج کل جو ہے نا، ملک اکیلے ترقی نہیں کرتے،
پورے کے پورے ریجنز ترقی کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جتنا پوٹینشیل ہے کہ ایک طرف آپ کا سی پیک چلتا آ رہا ہے جو چین اور سینٹرل ایشیا کو کور کرتا ہے, دوسری طرف بھارت ہے. Just look at the population of India and the population of Pakistan. ہمارے درمیان کاروبار نہیں ہو رہا ہے, آج نہیں تو کل کسی دن تو یہ جب ہوگا the largest populations will be when we're trading amongst ourselves, تو ضرور یہ بھارت کے بھی معیشت کے لیے فائدہ مند ہوگا, یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھی پرائم منسٹر بنے تو یہ ہوگا. صرف اس سے تو نہیں بنے گا, ہمارا کوشش یہ ہوگا کہ ہم مل کے اس بات پہ زور دیں کہ پاکستان کا بھی دہشت گردی کے مسئلے ہیں, بھارت کا بھی دہشت گردی کے مسئلے ہیں, کشمیر کا مسئلہ ہم دونوں کے لیے بہت اہم ایشو ہے, تو ہم مل کے ان ایشوز کا حل نکالیں تاکہ ہم اپنے عوام کے لیے, عوام کے مسائل میں کمی لے کر آئے, اضافہ نہ کریں. ساتھ ساتھ افغانستان میں ایک اب حقیقت موجود ہے, آپ پسند کریں یا نہ کریں, دہشت گردی کو اپنا ریڈ لائن کھینچ کے وہاں بھی انگیجمنٹ کی ضرورت ہے. ان کا قصور نہیں ہے کہ ہم نے دعوت دیا تھا طریق طالبان پاکستان کو کہ آئے پاکستان میں آپ قیام کریں, آئے فاٹا میں آ کے قیام ہو, آئے کراچی میں آ کے آپ اپنا گھر بنائیں. یہ تو عمران خان صاحب نے اپنا حکومت میں ان دہشت گرد جنہوں نے پاکستان پہ حملے کیے, جو افغانستان کی جیل میں قید تھے اور اس جنگ کے بعد رہا ہوئے, ان کو دعوت دے کے پاکستان واپس, وہ خان صاحب کے مہمان تھے پاکستان میں. تو اب اگر ہم سمجھے کہ افغانستان کو ان دہشت گردوں کو اکیلا مقابلہ کرنا ہے تو وہ اکیلا نہیں کر سکتے, نہ کہ نہ ان کے پاس وہ فوج ہے, نہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہے کہ اگر وہ ان کا نیت بھی ہوتا ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کام کرے. تو ڈپلومیٹکلی ہم نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہے اور ہم نے مل کے اس مسئلہ کا مقابلہ کرنا, اس لیے ہمارا فائدہ میں ہے, افغانستان کے فائدہ میں ہے کہ ہمارا اگر دہشت گردی نہیں ہوگا تو ان کا بھی معاشی ترقی ہوگا, پاکستان کا اور سب سے زیادہ پختونخوا کا جو معاشی ترقی ہوگا وہ اس کا مثال نہیں ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں. آخر راہ ہمارا ایران, وہاں بھی میرا امید یہی ہوگا کہ ہم مل کے اس میں انگیج کر کے اس کا حل نکال سکیں گے. ایران کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس وہ تمام ہمارے پاس اختیار ہے, ہتھیار ہے, سب کچھ ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں, اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں. آئی جسٹ ہوپ کہ اس نہج پہ نہیں پہنچ سکے کہ ہمیں آئی فار این آئی کھیلنا پڑے, ہمیں انگیج کرنا چاہیے مل کے, جو ان کی شکایت ہیں, جو ہماری شکایت ہے, ان کو درست کرنا چاہیے. بلاول صاحب, پاکستان کا ڈیٹ کرائسس سر, اسحاق ڈار سے آپ کہتے ہیں ریسنٹلی انٹرویو میں کہ میں 16 مہینے تک ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچاتا رہا, اور اس وقت سر ہمارے کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے فسکل ایئر کے فرسٹ 6 months میں اتنے پیسے لوکل بینک سے بورو کر لیے, اباؤٹ 4.3 ٹریلین روپیز, جو پچھلی گورنمنٹ نے پورے فسکل ایئر میں نہیں لیے تھے. تو اس طرح تو ڈیٹ کرائسس, بلاول صاحب کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ آپ بھی IMF کے پاس جائیں گے سر پاور میں آتے ہی؟ دیکھو اٹس ناٹ, دیکھیے آئی ڈس ایگری ود ڈار صاحب. ہم نے تو ڈار صاحب کے آنے سے پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا دیا تھا, IMF کے ساتھ ڈیل سائن کر لیا تھا, پھر وہی موقع تھا کہ سیلاب بھی تھا, پوری دنیا تیار تھا آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے. میرا سمجھ سے باہر ہے کہ یہ فیصلہ کہاں لیا گیا, کیسے لیا گیا, کہ ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم خود جو ہے 3 مہینے کے لیے, جو ابھی اتنا مشکل سے ہم نے پوری دنیا کو ہلا کے ایک IMF ڈیل طے کیا, پیسہ اس کا آنا شروع ہو گیا, مگر اس لیے کہ سیلاب آیا ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے. خود بخود یہ فیصلہ لیا گیا. جب وہ فیصلہ لیا گیا تو وہ اس دن سے لے کے ہمارا ٹرم کے اینڈ تک ڈار صاحب IMF کا پروگرام نہیں بچا سکا. پھر شہباز شریف صاحب کو اپنا وزیر خزانہ کو پاکستان میں چھوڑ کے پیرس جانا پڑا, خود ڈائیلاگ کیا IMF کی چیف کے ساتھ, اور بالکل اس وقت ہمارا IMF ڈیل سیو ہوا, اور اس وقت کا جو ڈیفالٹ تھا اس سے تو بچایا, مگر کون حساب دے گا اس نقصان کا, جو پہلا ہم نے اگست سے لے کے
اینڈ ٹائم تک جب اس نے یہ ڈیل ایک بار پھر طے کیا, اس ٹائم کو کون حساب دے گا؟ جب ڈار صاحب کرنسی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بیانیہ بانے کے لیے کہ ڈار آیا تو ڈالر گرا, 200 سے نہیں اوپر, اس کا نقصان پھر کیا ہوا پاکستان کے عوام کو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معیشت کے ساتھ سیاست نہیں کھیلنا چاہیے. ہمیں اپنے معیشت کو اپنے عوام کے مفاد کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ایک ڈیٹ کا مسئلہ ہے, ایک ڈیٹ کا ناٹ صرف ایک معمولی مسئلہ, کرائسس ہے. اس کرائسس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنا بکس کو درست کرنا ہے. ہمیں اپنے وہ وزارتیں جس پہ ہم 300 ارب روپے سالانہ ضائع کرتے ہیں, جن کو 18ویں ترمیم کے بعد بند ہونا چاہیے تھے, ان کو بند کرنا پڑیں گے. جو 1500 ارب آپ سالانہ اشرافیہ کو سبسڈی دیتے ہو, یو کی ناٹ افورڈ اٹ اینی مور. اب کب تک اس کو جاری رکھیں گے؟ جو آپ کا طریقہ کار ہے ریونیو جنریشن کا, ایف پی آر فیل ہو چکا ہے, وہ مان لے. آپ چوری کام چوری ختم کریں گے. چوری ایک سیکنڈ, ایف پی آر کا ٹیکس ریونیو جنریشن کا جو کام ہے وہ کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے. اور اس کا ثبوت سب سے زیادہ کیا ہے کہ سندھ نے سارے صوبوں سے پہلے ایس پی آر سندھ بورڈ آف ریونیو کریٹ کیا. وہ بورڈ آف ریونیو ایف پی آر کو آؤٹ پرفارم کر رہا ہے. ہمارے بعد سارے صوبوں نے کیے, پنجاب, بلوچستان, پختونخوا, وہ بھی سارے ایف پی آر کو آؤٹ پرفارم کر رہے ہیں. آپ نے جب سیلز ٹیکس کو آن سروسز کو پروونسز کو ڈیوالو کیا تو ہر صوبہ نے ایف بی آر سے زیادہ اکٹھا کیا. آج بھی ہمارا منشور میں ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ جو سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ بھی آپ صوبے کو دیں. ہم زیادہ بہتر طریقے سے یہ ٹیکس جنریٹ کر سکتے ہیں ایز اے کمپیئر ٹو ایف پی آر. آپ کو اپنا ٹیکس ریفارم کرنا پڑے گا, اپنا ریونیو جنریشن کو فکس کرنا پڑے گا, اینڈ ایک سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ معیشت کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. اگر ہیڈ لائنز کے لیے اور آپ اس لیے چاہتے ہیں کہ اے آر وائی مجھے تنقید نہ کرے, شاہزیب جیو جو ہے وہ میرا تعریف کرے, اس طریقے سے آپ معیشت تو نہیں چلا سکتے. چوری کام چوری سر, کون سا چوری؟ سر چوری تو سر ہر جگہ چوری ہے سر پاکستان میں, ناٹ جسٹ سندھ, میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹیکس چوری سر, اسمگلنگ, ایرانی تیل, ڈالر کی چوری, کام چوری. سر اتنی بڑی چوری کرو کہ پھر 2 سال تک کام نہ کرنا پڑے. نہیں, کام کرنے تو ضروری ہے. جہاں تک کرپشن ہے اس کو آپ روکے, اس کو آپ اس طریقے سے روکیں گے جب نیب جیسے ادارے جو کہ سیاسی انتقام کے لیے بنائے ہیں, جو کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے بنائے گئے تھے, کرپشن روکنے کے لیے نہیں بنائے گئے. جب تک آپ واقعی کرپشن روکنے کی کوشش نہیں کریں گے اور صرف آپ سیاسی منورنگ میں اور سیاسی انتقام کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں. جو اصل میں کرپٹ لوگ ہیں وہ ہمیشہ بچ جاتے ہیں, بیکاز وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں اپنے اصولوں پہ, اپنے سیاست پہ, اور وہ اپنا کام کسی نہ کسی دوسرا پرچم لے کے وہی کرپشن جاری رکھتے ہیں. جو سیاسی کارکن ہیں, سیاسی لوگ ہیں, وہ کرپشن کے نام پہ جیل جاتے ہیں. تو ہم نے تو دہائیوں سے, یہ پہلے میاں صاحب نے احتساب کا تحفہ دیا, پھر نیب کا جو تحفہ آیا, یہ کرپشن کے مقابلہ کرنے کے بجائے کرپشن میں اضافہ کروا رہے ہیں. ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. Now this is the age of modern technology. ایسے کوئی there's no reason why we can't incorporate that modern technology in Pakistan and ensure that instead of victimization ہم حساب کتاب چاہتے ہیں. آپ حساب کتاب صحیح کریں, آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کریں. جیسے یہ حکومت کے ادارے ہیں یا حکومت کے لیے کام لوگ کرتے, ان کا اکاؤنٹس ہونا چاہیے, ڈائریکٹ اکاؤنٹ سے جو پیسے اور اخراجات ہونا چاہیے. یہ جو ٹینڈرز اور یہ جو ٹھیکے اور جو سب کچھ ہوتے ہیں, یہ سارے آن لائن آپ ان چیزوں کو کروا سکتے ہیں. اور اس طریقے سے ماڈرن ٹیکنالوجی کے استعمال کے تھرو آپ اپنا پیسہ بچا سکتے. سر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, شہید رانی کا کراچی کے لیے ایک خاص جگہ تھی ان کے دل میں. فری پورٹ کی بات بھی کرتی تھی, کراچی کو فری پورٹ بنایا جائے. سر آپ کے پاس جو کراچی کا پلان ہے کہ آپ نے کراچی سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا, لوگوں کا دل ٹوٹ گیا. نہیں, ہم نے تو کراچی کے عوام کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے آلریڈی ہمیں کراچی تو جتوائے ہیں. لوکل باڈی الیکشنز میں ہمیں
मेयर का कोई सरप्राइज गिफ्ट कराची के लिए? मेयर का इलेक्शन में हमें जो मेयर का जीत मिला है, ये तारीखी जीत है. हम कराची के अवाम के शुक्रगुजार है. उम्मीद है कि इस बार कराची हमें ज़्यादा MPA सीट्स और ज़्यादा MNA सीट्स देंगे, और ये पहली बार होगा जहाँ लोकल बटन तो सूबाई हुकूमत मिलके काम करेंगे. मैं इंशाल्लाह ताला कराची आ रहा हूँ अपने कैंपेन के लिए. मैं कराची का चार्टर का ऐलान करूँगा, जो पीपल्स पार्टी का कराची चार्टर का मंसूबा है. हमने जो काम कराची में एक वाज़े फ़र्क, आप अगर 5 साल पहले कराची को देखें और आज का कराची को देखें, एक वाज़े फ़र्क आया है. हम उस पे वो हम समझते हैं कि वो नाकाफ़ी है, हमने मज़ीद काम करना है. हमने कराची में ही जो मुफ्त इलाज के हॉस्पिटल्स दिए हैं, वो इस मुल्क में कोई ऐसा शहर नहीं है वो जहाँ हुकूमत के अपने हॉस्पिटल्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट सेक्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट NICH, गवर्नमेंट NICV, गवर्नमेंट JPMC. आप उनका जो परफॉर्मेंस है, जो मुफ्त इलाज दिलवाया जा रहा है पाकिस्तान के कराची के अवाम के लिए, वो आपके सामने है. हमने ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है पीपल्स बस सर्विस का, कि कम कीमत पे हम बस के ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटी पहुंचाते हैं. हमने तो साथ साथ औरतों के लिए अलग पिंक बस सर्विस शुरू किया है, ग्रीन बसेस शुरू किया. इसको मैं बहुत इसमें इजाफा करना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज़ बिकम वेरी पॉपुलर, मोर सो देन ये मेट्रोज जो है बहुत महंगे होते हैं और एक मखसूस जगह पे होते हैं. ये जो पीपल्स बस सर्विस है, ये घर घर पहुंचा सकता है लोगों को इंशाल्लाह ताला, पूरा सिंध भर में, मुल्क भर में. लेकिन अगर वो नहीं तो सिंध भर में हम ये इसका जाल बचाएंगे. जो कचरा का मामला था कराची का, हमारा इसलिए कि MQM या ऑपोजिशन के पास लोकल बॉडीज होता था, लिटरली सियासत किया जाता था कचरा पे. हमारा ड्रेन्स को ब्लॉक किया जाता था, माजी में क्यों जाए. लेकिन जो हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हर डिस्ट्रिक्ट में इसको आउटसोर्स किया है, उसका मुझे मुस्बत नताइज मिल रहे हैं. मज़ीद काम करने की ज़रूरत है. बाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हम चाह रहे हैं कि हम जो बिजनेस कम्युनिटी है कराची का, हम इनके साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो मेरा सक्सेसफुल मॉडल रहा है, जिससे मैंने थरकोल का मंसूबा में वो माइनिंग करवाया है, जिससे मैंने झिरक मुलाकातियार ब्रिज बनाया है, जिससे हमने बहुत से हॉस्पिटल्स और स्कूल्स में सर्विस डिलीवरी बेहतर करवाया है, उसी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू हम कराची में काम करवाना चाहते हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर के, यूटिलिटीज़ के, और सबसे भर के जो आपने फ्री पोर्ट की बात की थी, केटी बंदर की पोर्ट है जो कराची की बिल्कुल नज़दीक है. मैं चाह रहा हूँ कि हम उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक मंसूबा बनाएं, जिससे हम इसमें जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ख्वाब थी वो हम पूरा करें. मगर ये सिर्फ तब हो सकता है कि हमारे इंशाल्लाह ताला फरवरी 8 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, और मेरा उम्मीद है कि जिस तरीके से कराची के अवाम ने हमें बल्दियाती इलेक्शंस में मौका दिया, तो वैसे ही वो हमें क्लीन स्वीप करके देंगे कराची. फिर मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं और आसिफा कराची का हर डिस्ट्रिक्ट पे खुद संभालेंगे, और आपको 5 साल के अंदर ही अंदर तब्दीली नजर आएगी. आखिर में उनको पैगाम देते जो कहते थे कि बुढ़े सियासतदान हैं और वो आपको अंडर एस्टिमेट करते थे कि नहीं ये तो नौजवान है, ये कुछ नहीं कर सकेगा, उनको आप क्या जवाब देंगे आखिर में? बस मैं बस इतना ही कहूँगा कि पाकिस्तान के अवाम तो ये पुराने सियासत और पुराने सियासतदान देखते देखते तो थके हैं. अब मेरा ख्याल में नौजवान पाकिस्तान के लिए नौजवान क़यादत की ज़रूरत है. हम चाहते हैं कि हम अवाम की नुमाइंदगी करें, अवाम का मसाइल का हल निकालें, हमारे अपने मुल्क को, अपने शहरों में अपना उनकी तरक्की में अपना किरदार अदा करें. थैंक यू सो वेरी मच बिलावल साहब. प्रोग्राम का वक्त यहाँ इख्तिताम पजीर होता है. दिल तो न पियो चाहे कि न डिस्कशन के एंड किया, पर यकीनन वक्त असां के मजबूर करे. तो उम्मीद किया तो वहां के साथ शो पसंद आया हो, फीडबैक सोशल मीडिया ते जरूर दीजो. अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज.